کیونکہ آپ نے کہا کہ میری یا جماعت کی یا ہمارے سے کوئی 28ویں ترمیم کی بات نہیں ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا سوال آپ نے سنا ہے میرے اپنے پروگرام کے اندر کہ جی اس حوالے سے بات ہو چکی ہے, سائن ہو چکا ہے معاہدے کے اوپر, جو بیسک باتیں تھی فار ایگزامپل بلدیاتی نظام کے بارے میں, سو اینڈ سو فورتھ. سو یہ وہ جو معاہدہ تھا وہ اور آج جو 28ویں آئینی ترمیم کے اندر بات ہو رہی ہے اس کے اندر کو بہت زیادہ فرق ہے سینیٹر صاحب؟ مجھ سے اگر پوچھ رہی ہیں تو پھر اس کو پبلک کر دیں نا. مولانا کے سائن ہوں گے, مولانا کے بعد پھر حیدری صاحب جو نا فکر کرتے ہیں سیکرٹری جنرل ہیں, ان کے سائن ہونے چاہیے, تو اس کو پبلک کر دیں. ویسے آرٹیکل 140A اس کی حد تک تو کوئی خاص اتنا جو ہے نا وہ پرابلم نہیں ہے. اس میں پرابلم تو اتنا ہی ہے کہ 140A میں مینشن ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ سبجیکٹ صوبوں کا ہے اور صوبوں نے آگے وہ کرنا ہے. صوبوں نے آگے اپنے لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنائے ہوئے ہیں اور اس میں جتنی مرضی جو ہے نا اس کو وہ ترمیم کر دیں. ویسے اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے نا جی. یہاں تو بالکل جو ہے نا وفاق کا سارا سبجیکٹ ہے. اسی 10 دفعہ جو ہے یہاں پہ عدالتوں کے ذریعے جو ہے نا ملتوی کروائے گئے ہیں. تو بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, بلوچستان میں بھی جو ہے نا وہ کوئٹہ میں بھی ایون ایگزسٹ کر رہا ہے, یہ پیپلز پارٹی کے دوست بتائیں گے. اور اس میں اپنا کیا کہتے ہیں پنجاب میں جو ہے وہ نون کی ایکسکلوزیو گورنمنٹ ہے, وہاں پہ بھی ایگزسٹ کر رہا ہوگا یقیناً. تو یہ سارے جہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے وہ بتائیں گے. باقی جو ہمارے پہ ایک انہوں نے وہ الزام لگا دیا کہ ہمارے سائن ہیں, تو سائن جو ہے نا اس کو میں اس میں درخواست کروں گا کہ اس کو پبلک کر دیں. اگر ہم نے اس میں سگنیچرز کہیں کیے ہوں گے تو سین صاحب آپ ڈینائی کر رہے ہیں, کیونکہ آئی کوٹ رانا صاحب نے ابھی میں نے سنایا بھی کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی تو اس وقت ہم نے جو ایم کیو ایم کی حمایت لی تھی تو ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. اس معاہدے پر پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور جے یو آئی کے دستخط ہیں. اس کے دو جواب ہیں. ایک تو آرٹیکل 140A والا جو معاملہ ہے وہ باقی جو ہے نا وہ 18th امینڈمنٹ کو رول بیک نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے سائن کیے ہیں جو بھی الزام لگا رہے ہیں تو وہ سگنیچرز ہمارے ہوں گے نا, اس میں مولانا صاحب کے ہو سکتے ہیں یا پھر حیدری صاحب کے ہو سکتے ہیں یا مولانا صاحب نے یا جماعت نے کسی کو آتھورائز کیا ہوگا ان کے ہو سکتے ہیں. تو وہ اس کو پبلک کر دیں, کہیں کہ جی یہ دیکھیے جے یو آئی کے سائن ہے, اس کے باوجود جے یو آئی غلط بیانی کر رہی ہے. چلے وہ پبلک کرنے والی بات سینیٹر صاحب, پبلک کرنے والی بات میں کنفرم کرتی ہوں. ذرا حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے, لیکن مجھے یہ کنفرم کر دیجئے گا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پہ دستخط نہیں ہوئے؟ جی بالکل یہی کہہ رہا ہوں. اور اگر دستخط ہوتے ہیں تو وہ ڈاکومنٹ اگر فرض کر لیں کہ لیگل سائٹ پہ کوئی ڈاکومنٹ ہوتی ہے تو وہ میرے علم میں ہوتی ہے, کم از کم میرے علم کے بغیر نہیں ہوتی, میں یہ کہہ رہا ہوں. اوکے, ٹرفک. میں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف لے کر جاؤں گی بیکاز obviously he is a legal expert as well. سینیٹر صاحب, کیا واقعی میں کانسٹیٹیوشن کے الفاظ اتنے ہی خالی یا اتنے ہی ہلکے ہوتے ہیں کہ ان سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا لکھا ہوا اور کیا نہیں لکھا ہوا, اور صرف ایکشنز میٹر کرتے ہیں؟ ہم نے ثابت کر دیا نا, ہم نے ثابت کر دیا جب ہم نے جنرل الیکشنز کو ڈیلے کیا تو ہم نے ثابت کر دیا کہ کانسٹیٹیوشن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس کا کوئی وزن نہیں ہے. ایون عدالتوں سے بھی ہم انفورس نہیں کر پائے اس معاملے کو. ویسے حذیفہ نے کہا, میرے بھائی نے, انہوں نے کہا کہ وہ یہ طے ہوا تھا کہ جب بھی موقع ملا تو وہ یہ فوراً جو ہے نا لوکل باڈیز کے حوالے سے امینڈمنٹ کریں گے. تو موقع تو 26ویں اور 27ویں بھی ملا تھا, تو وہ موقع کیوں ضائع کیا گیا؟ ویسے یہ ایک اور بات بتا دوں, یہ اتنا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کے اوپر بات نہ ہو سکے. اصل ایشو یہ نان ایشو ہے, اصل ایشوز اور ہیں. یہ آرٹیکل 1 NFC ہے یا صوبوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے یا صوبوں سے محکمے جو ہے نا واپس جو ہے وہ وفاق میں لانا, یہ ایجوکیشن اور پاپولیشن. تو مجھے بتا دیجیے گا سین صاحب, یہ پاپولیشن, ایجوکیشن, اگر سملر نصاب کرنے کی بات, ہم دیکھتے ہیں سندھ کے اندر چیٹنگ ہو رہی ہے, بچے جو ایگزامز ہیں وہ لیک ہو رہے ہیں, پنجاب کے جو طریقہ کار ایجوکیشن کا وہ ڈفرنٹ, مطلب ہر صوبے کا جو لیول آف ایجوکیشن ہے وہ ڈفرنٹ ہے. تو وفاق کہہ رہا ہے ہم نے اس کو ایک طریقے کا بنانا ہے, سب کی برابری کرنی ہے. اس کے اندر کوئی پرابلم ہے یا کوئی اس کے اندر کوئی قباحت ہے؟ سیکنڈلی NFC ایوارڈ کے اندر اب IMF ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی صوبوں کے شیئرز کو کم کریں, تو پھر پاکستان کو کیا کریں سینیٹر صاحب؟
ہاں مجھ سے دیکھیے IMF تو یہ بھی اس کے ساتھ تو یہ بھی طے کیا ہوا ہے نا کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے 80 روپے ہوگی تو 117 روپے تک کیسے پہنچا دی. تو IMF جو ہے نا یا اس کی ڈیمانڈ کرنے سے تو باتیں نہیں ہوتی نا. وہ تو ڈیمانڈ 80 روپے کر رہا تھا, آپ نے اس سے زیادہ بڑھا دی کیونکہ آپ کا FBR جو ہے ناکام ہو گیا تھا. آپ کو 1000 ارب روپے کا جو ہے نا شارٹ فال تھا. تو IMF جو مرضی کرے, پھر تو ہم ساورن نہیں رہے نا, پھر تو ہم جو ہے نا ان کے محتاج ہو گئے. جس طرح سے وہ کہیں گے اس طرح سے وہ انگلی پکڑ کے میں چلائیں گے, پھر حکومت بھی انہی سے کروا لیتے. لیکن سیف صاحب اگر آپ ہوتے ان کی کرسی پر, اقتدار کی کرسی پر, تو پھر آپ کیا کرتے؟ ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے, اپنے خرچے کم کرنا ضروری ہے. اس وقت جو مسئلہ ہے وہ اخراجات کے زیادہ ہونے سے ہے. آپ کے جو ہے نا وہ اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ معاملات کو ٹھیک نہیں کر پائے. 2.5 سال حکومت کے ہو گئے, 5 سال حکومت کے عام طور پہ ہوتے ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں پورے ہوتے کسی بھی جمہوری حکومت کے. تو 2.5 سال ہونے کو ہیں. 2.5 سال میں جب ہم چیزیں سیدھی نہیں کر پائے تو اس کے 2.5 سال کے بعد جو ہے نا وہ پھر چل چلاؤ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ وہ IMF کی فرمائشیں مانی جائیں, عوام کی طرف دیکھا جائے. NFC کا شیئر کم نہیں کرنا چاہیے سینیٹر صاحب؟ جی بالکل نہیں کم کرنا چاہیے, اور اسپیشلی اس ریفرنس کے ساتھ کہ 2 صوبے آپ کے اس وقت انتہائی ڈسٹرب ہیں. جب آپ ان کی جو ہے نا ان کے وسائل کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے یا ان کے باقی دیگر اٹانومی پہ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ 2 صوبے جو ہے نا اور جا کے دیوار کے ساتھ لگ جائیں گے. کہنا ہے سیفلی سینیٹر کامران مرتضیٰ کہ اگر 28ویں آئینی ترمیم میں NFC کی بات آتی ہے تو JUI کسی بھی صورت میں اس NFC ایوارڈ والے کٹوتی کا ساتھ نہیں دے گی. 26ویں آئینی ترمیم میں ساتھ دیا تھا, اب نہیں دے گی. اس میں ایسا ہے کہ 26ویں ترمیم میں بھی ہم نے اپنی شرائط پہ ساتھ دیا تھا اور اپنے جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کی بیٹرنس کو کم کر کے دیا تھا, اور ساتھ ہم نے ساری پارٹیز کو انگیج کیا تھا اس معاملے میں. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملے کو ڈائلوٹ, باقی جو ہے نا وہ جو 73 کے آئین میں جو ہے نا وہ متفقہ آئین تھا, حالانکہ بلوچستان سے 2 لوگوں نے اس پہ سائن نہیں کیے ہوئے, مگر اس کا متفقہ جو ہے نا ایک وہ تھا کہ متفقہ ہے. لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے, 2 لوگوں نے سائن نہیں کیا, آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے. اسی طرح سے 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ متفقہ تھی, مگر اس 26th امینڈمنٹ میں کسی حد تک اتفاق تھا, اس کے بعد کبھی اتفاق نہیں آیا. تو وہ اتفاق جو ہے وہ جو ہم نے اکٹھے مل کے ایک دستور کیا وہ دیا ہوا تھا کہ یہ اتفاق سے یہ دستور بنا ہے, وہ کانسیپٹ